محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک وانت کما اثنیت علی نفسک۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ رمضان المبارک، اور کل ہم بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق 4 چیزوں کی اس مہینے میں ہمیں کثرت کرنی چاہیے۔ پہلی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا ذکر جتنا کریں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ دوسری یہ کہ استغفار کی کثرت کریں، اور پھر یہ ہے کہ اللہ جل شانہ سے خوب جنت مانگیں، اور جنت میں بھی جنت الفردوس مانگیں، اللہ سے اللہ کا قرب مانگیں، اور چوتھے یہ کہ جہنم سے خلاصی کی خوب دعائیں کریں۔ لا الہ الا اللہ یہ صرف زبان کا بول نہیں ہے، یہ ایک پوری زندگی ہے، ایک طرز زندگی ہے۔ مسلمان پر، جیسے ہم کہتے ہیں، اسلام کے 5 رکن ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، ایک دفعہ فرض ہے، اور اس پر جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ فرض ہے، اس پر جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ روزے سال میں 30 فرض ہیں، حد الامکان ہر آدمی کوشش کرے کہ ان کو رکھے، اور جو نہ رکھ سکے کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے، اس کے لیے علماء حضرات نے مختلف طریقے بتائے ہیں کہ فدیے میں کیا کرے۔ نماز دن میں 5 دفعہ فرض ہے، کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑی جا سکتی، دن میں 5 دفعہ فرض ہے۔ لیکن یہ جو کلمہ ہے نا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ 24 گھنٹے مسلمان پر فرض ہے۔ 24 گھنٹے، یہ صرف تیری میری زبان کا بول نہیں، یہ ایک طرز زندگی ہے۔ اگر یہ صرف زبان کا بول ہوتا تو ابو جہل بھی پڑھ لیتا اس کو، اس سے بھی تو پوچھا گیا، بھائی تو کیوں نہیں پڑھتا؟ تو ابو جہل نے اس کو اس لیے نہیں پڑھا کیونکہ اس کو پتا تھا اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اب میں اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ اب مجھ کو اس زندگی پر آنا پڑے گا جس زندگی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ اب میری من چاہی نہیں چل سکتی، اب مجھ کو رب چاہی پر آنا پڑے گا۔ اب مجھ کو اپنی ساری خواہشات کو اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا کے مطابق ڈھالنا پڑے گا۔ اب مجھ کو اللہ کی مان کے زندگی گزارنی پڑے گی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، چاہے میں اس کو کسی چیز کو پسند کروں یا نہ کروں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کام کو جس طرح آپ نے کیا مجھے بھی ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک دفعہ ایک یہودی نے پوچھا کہ امیر المومنین، ہم دن میں 8 گھنٹے عبادت کرتے ہیں، ہم دن میں 8 گھنٹے عبادت کرتے ہیں، آپ کتنی دیر کرتے ہیں؟ تو فرمایا ہم تو 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ تو کہا اچھا 24 گھنٹے وہ کیسے؟ کہا ہم اپنے دن کے 24 گھنٹے ویسے گزاریں جیسے کہ ہمارے نبی نے گزار دیے، تو اس میں سے ایک ایک چیز عبادت میں ہے۔ صرف نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں، صرف روزہ رکھنا عبادت نہیں، صرف قرآن کا پڑھ لینا عبادت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سویا کیسے کرتے تھے؟ اگر میں وہ دعا پڑھ کے سویا اور صبح اٹھ کے میں نے وہ دعا پڑھی جو آپ پڑھا کرتے تھے، پوری رات کا سونا عبادت میں داخل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیسے کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں سے کیسے ملا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ ہر اس کام کو ویسے کیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ کہنے کو عجیب سی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا جیسے جایا کرتے تھے، اس کو میں نے اگر ویسے کر لیا تو یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ تو وہ یہودی یہ بات سن کر حیران ہو گیا۔
یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نچوڑ، کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے احکامات، محمد رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات کو کیسے پورا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. تو یہ ہے کلمے کا اخلاص. اب میں اور آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، سامنے رکھیں اپنی زندگی کو، اور اس کے مطابق فیصلہ کریں کہ میری آپ کی زندگی اس کلمے کے کتنے قریب ہے. میری آپ کی زندگی میں اللہ کے احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کتنے قریب ہیں. اس کسوٹی پر اللہ کے یہاں میرا آپ کا فیصلہ ہوگا. ابھی اس بات کو مزید انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. اس سے پہلے آئے لیتے ایک چھوٹی سی بریک. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ معبود ہوتا کون ہے بھائی؟ معبود کس کو کہتے ہیں؟ اور یہ الہ اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں، اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اور میں اللہ کو الہ مانوں کیوں؟ یہ بھی ایک سوال آ سکتا ہے آپ کے میرے دل میں. انسان کی فطرت یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی کو اپنا بڑا مانتا ہے، اور اس کو اپنا بڑا مان کے اس کے طریقوں کے مطابق، اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے. ہم ویسے دیکھ لیتے ہیں عام حالات میں. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا ہوتا تھا اور ہم تو کرکٹ کے بڑے شوقین تھے، تو مجھے یاد ہے کہ ہم ظہیر عباس کے بڑے فین تھے. ظہیر عباس صاحب بیٹنگ اس زمانے میں بڑی زبردست کیا کرتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ ظہیر بھائی گلے میں ایک رومال باندھا کرتے تھے ایسے کر کے بیٹنگ کرتے ہوئے. تو مجھے یاد ہے پورے پاکستان کے نوجوانوں نے گلے میں باندھنے شروع کر دیے رومال. اور بہت سالوں کے بعد میری ایک دفعہ ظہیر صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے ظہیر بھائی کو بتایا کہ آپ جب یہ باندھا کرتے تھے نا تو ہم بھی باندھتے تھے. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے آئیڈیل بن گئے، وہ ہم کو پسند آ گئے، اور جو وہ کیا کرتے تھے ان کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی کرنا شروع کر دی. یہ انسان کی فطرت ہے. اللہ نے کیونکہ انسان کو بنایا ہے، اللہ جل شانہ انسان کی فطرت کو انسان سے بہتر جانتے ہیں، اس لیے اللہ جل شانہ انسان سے اپنا تعارف کراتے ہیں قرآن کے اندر. اور آدمی بات اسی کی مانتا ہے. دیکھو یہ یاد رکھو، آدمی بات اس کی مانتا ہے جس کو اپنا بڑا سمجھتا ہے. یہ زبان کا بول نہیں اللہ بڑے ہیں، یہ سب زبان کا بول نہیں. ہم جس طرح کہتے ہیں نا اللہ بڑے ہیں لیکن دکان بھی ضروری ہے. جب ہم یہ لیکن لگاتے ہیں نا تو پہلی سٹیٹمنٹ کو ہم ختم کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پہلی سٹیٹمنٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اصل میں تو یہ دکان ہے ہماری جو ہمارے لیے ضروری ہے. تو اب اللہ کی میں مانوں کیسے؟ اللہ کی میں تب مانوں گا جب میں اللہ کو کچھ سمجھوں گا، جب میں اللہ کی طاقت کا مجھ کو اندازہ ہوگا. ایٹم بم کو نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا، لیکن اس کے اتنے تذکرے سنے سب اس سے ڈرتے ہیں. تو کیونکہ آج ہماری محفلوں میں اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کی طاقت کا مجھ کو آپ کو اندازہ بھی نہیں، بالکل اندازہ نہیں. صحابہ کرام کے دور میں صحابہ کرام کے یہاں اللہ کا ذکر اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ صحابہ کے دلوں میں صحابہ کے جو ایمان تھے پہاڑوں جتنے اونچے ہو گئے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اگر آج میرے سامنے جنت اور دوزخ اصل میں آ جائیں تو میرے ایمان میں نہ اتنا سا اضافہ ہوگا نہ اتنی سی کمی ہوگی. کیوں؟ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے تذکرے اتنے سنے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہی ہے. تو جس کا تعلق اللہ جل شانہ کے ساتھ ایسا ہوگا، اللہ کی مدد براہ راست اس کے ساتھ ہوگی. آج کیونکہ میرا آپ کا تعلق اس رب سے ٹوٹا ہوا ہے، اس وجہ سے آج میری تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی. جب ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں ہمارا سوال پورا نہیں ہوتا. جب اللہ کی ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ جل شانہ کی طرف سے مدد نہیں اترتی. ان حضرات کا تعلق ویسا تھا، اسی لیے 1.25 لاکھ صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت اس دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت 30 سال کے قلیل عرصے میں اللہ جل شانہ نے ان کو 3 بر اعظموں کا بادشاہ بنا دیا. یہ لا الہ الا اللہ اتنی ضروری چیز ہے میرے عزیزو. یہ زبان کا بول نہیں ہے، یہ ایک طرز زندگی ہے، یہ ایک لائف سٹائل ہے، یہ اللہ سے ایک تعلق ہے کہ بھئی کہ میری دکان مجھ کو پالنے میں اللہ کے امر کی محتاج ہے، اللہ مجھ کو پالنے میں اس دکان کا محتاج نہیں ہے.
اس وجہ سے جب میرے کان میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز پڑے تو مجھے اس وقت دکان کو چھوڑ کر مسجد میں چلے جانا چاہیے، کیونکہ ایک بڑے کی منادی ہو رہی ہے، ایک بڑے نے اپنے دربار میں بلایا ہے، وہ کہہ رہا ہے اس وقت سب کچھ چھوڑ دو، چھوڑ کے میرے پاس آؤ، میرے سامنے کھڑے ہو، اس وقت دکان چھوڑ کے میرے پاس آنے میں تمہاری بہتری ہے، اس وقت دکان میں بیٹھے رہنے میں تمہاری بہتری نہیں ہے۔ یہ جیسے میں نے عرض کیا، یہ دکان تمہیں پالنے میں اللہ کے امر کی محتاج ہے، اللہ تمہیں پالنے میں اس دکان کا محتاج نہیں ہے۔ جیسے وہ آتا ہے نا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، کر دے حوالے مجھ کو جو تیری چاہت ہے، جو نہ کیا تو نے وہ جو میری چاہت ہے، تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے۔ ہم اپنی اس ڈسکشن کو انشاءاللہ کل بھی کنٹینیو رکھیں گے۔